نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں تمام مسائل کو بہت واضح طور پر بیان کر دیا ہے اور اپنے بندوں کو اس بات کا ذکر کیا کہ وہ زندگی میں پیش آمدہ فتنوں میں نجات کا راستہ اختیار کریں اور فتنوں کے سلسلے میں یہ بات بیان کر دی کہ فتنہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی مہلک اور خطرناک ہوا کرتا ہے. اپنے انجام کے اعتبار سے فتنہ انسان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا کرتا ہے اور انسانی زندگی میں عزت والوں کا نیلام ہونا، مال و دولت کا چھن جانا اور معاشرے کے قریب سنت انسانوں کا ذلیل ہونا، یہ تمام کی تمام باتیں فتنوں کے رونما ہونے کے بعد وجود میں آتی ہیں. قرآن کریم کی آیات پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں فتنہ بے ایمانوں میں مشتمل ہے. انہی معنی میں اللہ رب العالمین نے فتنہ کو شرک کے معنی میں استعمال کیا ہے. اللہ رب العالمین نے اعلان کیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنے سے مراد یہاں پر شرک باقی نہ رہے. شرک کے خاتمے تک اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا جب تک یہ سرکشی پر آمادہ ہیں اور فتنے پر قائم ہے اس وقت تم ان سے برتر پیکار رہو. فتنہ کا دوسرا معنی قرآن اسلام کی روشنی میں عذاب سے دوچار کرنا، نظر آفت کرنا. اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا فرمان قرآن مقدس میں ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کو عذاب سے دوچار کیا اور پھر توبہ کیے بغیر مر گئے، ایسے ظالموں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کا عذاب اور آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فتنہ کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی عذاب سے دوچار کرنا، نظر آفت کر دینا اور سب ہستی سے کسی کو مٹانے کی کوشش کرنا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فتنہ کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی عذاب سے دوچار کرنا، نظر آفت کر دینا اور سب ہستی سے کسی کو مٹانے کی کوشش کرنا.
اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ قرآن آیات مزید غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ فتنہ کا اطلاق امتحان لینے آزمائش سے جو کام کرنے پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہاری آزمائش کریں گے خیر کے ذریعے اور شر کے ذریعے، اور یہ آزمائش میں ڈالا جانا ایک طرح سے فتنہ ہے۔ اسی معنی کو اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر بیان کیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقینی طور پر تمہارے مال تمہاری اولاد زبردست فتنے کا سامان ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ کون ایسا انسان ہے جو مال و دولت کے حصول کے بعد اولاد کی کثرت کے بعد اللہ کی عبادت میں اور خیر میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اور کون ایسا مجرم انسان جو مال و دولت اولاد کے حصول کے بعد اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی اور عمر گزارتا ہے۔ معلوم ہوا کہ فتنہ کئی معنی میں اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے، اسی لیے ماہرین نے فتنے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ ابن بطال مالکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے الفتنۃ ضابطها ما صدق عن طاعة اللہ، فتنہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی اطاعت اور بندگی سے روک دے اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ وہ فتنے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی خاص چیز فتنہ ہے، بلکہ فتنہ ایک عام لفظ ہے، اور اس کا اطلاق ان تمام امور اور معانی پر ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی سے انسان کو روک دے۔ اسی معنی کو بیان کرتے ہوئے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی جگہوں پر لکھا ہے فتنے کی تعریف کرتے ہوئے الفتنۃ ہی ما تضل من الحق الى الباطل، فتنہ وہ تمام امور اور مسائل جو انسان کو حق سے پھیر کر باطل پہ لے جا کر کھڑا کر دے، ایسی چیز فتنہ کہلاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے فتنے کی بنیاد کیا ہے، فتنہ کیوں ڈھونڈنا ہوتا ہے، اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر غور کیا جائے تو فتنے کو دو اقسام میں منقسم کیا جا سکتا ہے، یا اس کے بنیادی دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب انسانی زندگی میں فتنے شبہات کی بنا پر رونما ہونے والے ہوتے ہیں۔ شبہات جب انسان کا کمی ہو جائے اور انسان علم و دلیل سے کام نہ لے، شبہات کے مطابق عمل پیدا ہو یا شبہات کو فیصل مان لے، تو ایسا انسان یقینی طور پر فتنے سے دوچار ہوتا ہے۔ اور دوسرا فتنہ جو انسانی زندگی میں کثرت سے پایا جاتا ہے وہ شہوت کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، یعنی شبہات کی بنیاد پر اور شہوت کی بنیاد پر انسانی زندگی میں فتنے کثرت سے رونما ہوتے ہیں، اور اس کی دو جگہیں اور بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو علم و دلیل کی دعوت دیا، عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دیا، اور عقل سے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات کو بیان کر دیا ہے۔ لہذا جب انسان اپنی عقل کو اللہ کے کلام پر مقدم کرنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو فتنے کی جڑ یہاں سے پائیدار ہوتی ہے، فتنے یہاں سے رونما ہوتے ہیں۔ گویا کوئی بھی انسان اگر دلائل پر یعنی قرآن اور حدیث پر اللہ کے فرمان پر اپنی عقل کو مقدم کر دے تو یقینی طور پہ ایسا انسان فتنے سے گھر گیا، ایسا انسان فتنے کا شکار ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان خواہش نفس کو عقل پر مقدم کر دے، یعنی انسان سے اللہ رب العالمین نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ کسی بھی عمل کو انجام دینے سے بیشتر، کسی بھی مسئلے پر لفظائی کرنے سے بیشتر انسان عقل کو استعمال کرے، انجام پر نظر رکھے، غور و فکر سے کام لے۔ لیکن جب انسان اپنی خواہش کو عقل پر مقدم کر دے تو یاد رکھو انسان فتنے میں واقع ہو جائے گا، اور ایسا فتنہ جو اس کے لیے تباہ ثابت ہوگا۔ اس لیے نبی رحمہ اللہ نے سلف کا اجماع کر دیا ہے ایک ضرور الناس صنفین،
سلف کے اجماع کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت اور 3 جو بہترین صدیاں ہیں ان میں جو لوگ گزرے ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لوگوں میں 2 طرح کے لوگ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، ان سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک گروہ کے الناس صنفین، لوگوں میں 2 طبقہ ایسا ہے، 2 گروہ ایسے ہیں جن سے حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے، جن سے حد درجہ بچنے کی ضرورت ہے۔ پہلا وہ انسان صاحب ہوا قد فضلت ہوا، خواہش نفس کی پیروی کرنے والا انسان، جس کی خواہش نفس نے اس کو فتنے میں ڈال رکھا ہو، ایسے انسان سے دور رہنے کی بچنے کی ضرورت ہے۔ جو انسان علم سے عاری ہو، جو انسان معاشرے میں راسخ عقل والا نہ مانا جائے، جو انسان انجام پر نظر رکھتے ہوئے معاملات میں غور و فکر کیے بغیر بات کرنے والا انسان ہو، کثرت سے جو کلام کرنے والا انسان ہو، عموماً ایسا انسان خواہش نفس کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اور ایسے انسان سے بچنے کی طرف نے ترغیب کیا ہے۔ اور دوسرا وہ انسان جس کو اس کے مال نے فتنے میں ڈال رکھا ہے، اور مال کے حصول کے بعد اس انسان نے تصور کر لیا کہ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی، مجھے دنیا میں کچھ حاصل ہو گیا جس کا حصول میرے کمال کی دلیل ہے۔ اب ایسا انسان اگر دوسروں سے استفادہ نہ کرے، دوسروں سے رجوع نہ کرے، بلکہ اپنے ذات پر کلی اعتماد ہو جائے، تو ایسا انسان یقینی طور پر فتنے میں واقع ہونے والا انسان ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سے لوگ کہتے ہیں، فتنہ سے ڈراتے ہوئے بات کرتے ہوئے، اتقوا فتنۃ العابد الجاہل، یاد رکھو اپنے آپ کو بچاؤ ایسے عابد انسان کے فتنے سے جو جہالت کی بنیاد پر عبادت کو انجام دینے کے لیے زبردست اپنے آپ کو کر لے، یعنی اس انسان کے اندر عبادت کو انجام دینے کا مصور اور جذبہ ہے، اس کی نیت میں کوئی کلام نہیں کر سکتا، نیت سے کلام نہ کرنا اس کے جذبے کی صداقت، لیکن اگر علم سے عاری ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایسا انسان معاشرے کے لیے نادور ہے، ایسا انسان فتنے کو جنم دینے والا انسان ہے، کیونکہ علم اور دلیل کے بغیر انسانی زندگی میں عبادت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا بجائے اس بات کا حکم دیا کہ اے محمد علم اور دلیل کی بنیاد پر، برہان کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دو۔ اب اگر ہمارے معاشرے میں ظاہر افراد جن کے اندر علم ہے، جن کو اللہ نے علم سے محروم کر رکھا ہے اور کتابوں سے علم کو حاصل کرنے پر وہ قادر بھی نہیں ہے، اہل علم کی مجلس میں حاصل بھی نہیں ہے، تو ایسا انسان اگر کثرت عبادت کا عادی بن جائے تو ایسے انسان سے خیر کم شر زیادہ واقع ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سلف نے اس بات سے بھی آگاہ کیا، اتقوا فتنۃ العابد الجاہل والعالم المستكبر، ایسا عالم جو تکبر کا عادی ہو، کبر اور غرور جس کی زندگی میں پایا جاتا ہو، ایسا عالم بھی اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ لوگوں کے لیے فتنہ کا سامان بنے گا۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جا بجا فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے انجام پر غور کرنے کی ہمیں دعوت دی۔ کہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، اتقوا الفتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها رجل مسلما ويمسي كافرا، اے لوگوں اپنے آپ کو بچاؤ ایسے فتنوں سے جو رات کی تاریکی کے مانند انتہائی مخفی ہیں، جس طرح رات کی شدید تاریکی انسان کو راستہ نہیں دکھا سکتی، ایسے ہی فتنے رونما ہوتے ہیں انسانی زندگی میں، قوم اور ملت کی زندگی میں، جو فتنے انسان پر حق و باطل کو مخفی کر دیتے ہیں، تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قطع الليل المظلم، تاریک رات کی تہوں کے مانند یہ فتنے مخفی ہوں گے جن میں حق و باطل کی تمیز کرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہوگا، ایسے یہ فتنے رونما ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انسان صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کفر میں پلٹ جائے گا، اور اس کے بعد ایک انسان کی شام اگر ہوئی ہے کفر کی حالت میں تو ممکن ہے رشتہ ہوتے ہوتے وہ ایمان کی جانب پلٹ جائے۔ کیوں؟ فتنے اتنے زیادہ عام ہوں گے، قتل و غارت کا ایسا ماحول ہوگا،
اور لوگوں کی عزت و آبرو اتنی زیادہ نیلام ہوگی کہ ان میں انسان کے لیے تمیز کر پانا ممکن نہیں رہے گا کہ میں کیا فیصلہ لوں، کس کا ساتھ دوں اور کہاں پر قیام کروں اور کہاں مجھے بیٹھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنے، قتل و غارت گری، افواہوں کا بازار بہت گرم ہو جائے، حق و باطل کی تمیز کرنا ہمارے لیے ممکن نہ رہے، ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب فتنے کثرت سے رونما ہوں گے، ایسے وقت میں جو انسان کھڑا ہوا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، جو انسان بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے انسان سے بہتر ہوگا۔ بلکہ انہیں فتنوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرتے ہوئے کہا جب فتنے تمہاری بستیوں اور آبادیوں میں داخل ہو جائیں اور تمہارا ان فتنوں سے بچنا ممکن نہ ہو، اللہ کی عبادت کا انجام دینا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوت انجام دینا تمہارے لیے دشوار گزرے، تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کیا ہے ان نوجوانوں کو یا ان انسانوں کو جو انسانی آبادی اور سوسائٹی سے بھاگ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پہاڑ کے دامن میں آبادیوں سے باہر جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگ جائے، وہاں اذان دے، اقامت کا اہتمام کرے، نماز کو پڑھے، بلکہ حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسان بکریوں کا ریوڑ لے کر پہاڑ کے دامن میں چلا جائے تاکہ لوگوں سے الگ علیحدگی اختیار کرنے کے بعد فتنوں سے بچ جائے، کسی کے خون میں اپنا ہاتھ نہ لگے اور اس کا خون دوسرے کے ہاتھوں میں ارزاں نہ ہو جائے، تو ایسا انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق سوسائٹی کا بہترین انسان ہوگا۔ اس پر آپ نے اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے باخبر کرتے ہوئے امت مسلمہ کے سامنے اس بات کو بیان کر دیا کہ اگر کوئی انسان سوسائٹی میں کبھی ہے اور اس انسان کے گھر میں تلوار بھی ہے، جس تلوار سے وہ دفاع کر سکتا اپنا، لیکن دفاع کرنے کے نتیجے میں خون بہے گا، قتل و غارت گری ہوگی، فتنہ اور بڑھے گا، تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو قید کر لے، گھر کے تاریخی حصے میں اپنے آپ کو روک لے، کیونکہ باہر اگر وہ نکلا تو فتنے پر کنٹرول نہیں کر پائے گا اور فتنے پہ کنٹرول نہ کرنے کے نتیجے میں قتل و غارت گری کا ماحول پیدا ہوگا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تلقین کی کہ اگر اس انسان کو اس بات کا خطرہ ہو جائے کہ میرے گھر میں قاتل اور ظالم گھسنے کے بعد مجھے قتل کر دے گا اور پھر وہ انسان تلوار پر اعتماد کرتے ہوئے اگر قاتل سے دفاع کرنے کی اپنے اندر نیت پائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنی تلوار کو پتھر کی چٹان پر پٹکنے کے بعد اس کی دھار کو ختم کر دے اور پھر اپنے چہرے پر ایک کپڑا ڈال لے جہاں سے ظالم انسان آئے اور اس کا خون کر کے چلا جائے۔ ذرا غور کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آمدہ حالات کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو بھی صاف طور پہ اعلان کر دیا کہ قتل و غارت گری، خون بہا اتنا زیادہ ہوگا کہ معمولی بات پر انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہوگا، بلکہ قتل کے بہت سارے اسباب رونما ہو جائیں گے جن اسباب کے فراہم ہونے کے بعد قتل معمولی چیز بن جائے گا۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو انسان لوگوں سے دور اپنے آپ کو رکھتے ہوئے خون میں اپنے ہاتھ کو نہ لگے اور قتل کا سامان نہ بنے، ایسا انسان بہترین انسان کو کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے کئی ذرائع اور کئی اسباب کو بیان کر دیا ہے۔ میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ میں سے بتانا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نازل موقع پر جب خبریں اور افواہیں بہت عام ہو جائیں، حق و باطل کی تمیز کرنا مشکل ہو جائے، ایسے بھی اسلام میں کن باتوں کی تلقین کرتا ہے۔ جمعہ کا وقت ہوگی بڑا مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ ایک حدیث اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا قتل و غارت گری اتنی زیادہ ہوگی کہ خزانوں کے لیے، مال و دولت کے لیے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے اور قتل اتنا زیادہ واقع ہوگا کہ 199 لوگ کٹے جائیں گے، ایک انسان بچے گا، پورا مال اس کے سامنے ہوگا، لیکن وہ مال اس انسان کی کس طرح کا؟ جب سوسائٹی نہیں رہ گئی، افراد نہیں رہ گئے، معاشرہ نہیں رہ گیا، تو پھر مال و دولت، خزانے، زیورات، ان تمام چیزوں کی ضرورت کیا باقی رہے گی؟ یہ چیز واقع ہو کر رہے گی جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پتہ دیا ہے یا جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ سوال یہ ہے کیا ماضی میں یہ چیز واقع ہو چکی
یا ہمارے دور میں واقع ہوگی یا قیامت کے واقع ہونے سے پہلے یہ چیز واقع ہو کر رہے گی۔ اگر تاریخ پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ گزشتہ زمانے میں بہت سارے فتنے رونما ہوئے، قتل و غارت کری اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ اس وقت کے علماء نے اور ماہرین نے فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی خوشخبری یا جس چیز کی بشارت کیا تھا وہ چیز واقع ہو کر رہ گئی۔ لیکن پھر ان حالات کے خاتمے کے بعد رخ میں تبدیلی پیدا ہوئی، اب معمولات کی زندگی لوگوں کو بسر کرنے کا موقع ملا، تو پھر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی وہ خبر جس کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی وہ واقع نہیں ہوئی ہے، یہ قیامت سے پہلے واقع ہو کر رہے گی۔ بہرصورت ہماری زندگی سے فتنہ ایسا گہرا ربط رکھتا ہے، ایسے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس سے نجات انسان کے لیے ممکن نہیں، اللہ کہ کوئی انسان اپنے آپ کو برتا کر لے۔ میں بہرصورت اپنے آپ کو فتنے سے بچاؤں گا۔ ذرا غور کیجیے، فتنے جب رونما ہوں ایسے موقع پر انسان کو یا مسلمان کو کیا عمل انجام دینا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب فتنے رونما ہماری زندگی میں ہوں تو فتنوں کے رونما ہونے کے بعد ہماری یہ ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس سے پہلے ضرورت نہیں تھی، ضرورت ہمیشہ تھی ہے اور رہے گی، لیکن فتنوں کے واقع ہونے کے بعد یہ ضرورت مزید ہو جاتی ہے۔ انسان اللہ کی عبادت میں اخلاص پیدا کرے، شرک سے اپنے آپ کو بیدار کر لے، کفر سے طائب ہو جائے اور اللہ کی عبادت اور بندگی میں کسی بھی انسان کو کسی بھی مخلوق کو شامل نہ کرے، یہ ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جب فتنے رونما ہوں ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم آپ کی اتحاد کو مضبوط کریں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے سارے مسلمان ایک اجتماعی ہو جائیں جس کا اسلام نے مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے، کیونکہ جب تک ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا، جب تک ہم ایک جسم اور ایک جان کے معنی نہیں ہو جاتے اس وقت تک یاد رکھو فتنہ ہمارے سر سے ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر اسلام نے اس بات کا تقاضا کیا کہ آپ کے اختلافات کو خاموش کرنے کے بعد اتحاد و اتفاق کے پلیٹ فارم پر اپنے آپ کو کھڑا کر لیا جائے، یہی ہماری کامیابی کا راز بن سکے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ صورتحال پیش آ جائے تو ایسے میں ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کرے، دعا میں مشغول کرے، استغفار میں مشغول کرے، کیونکہ کثرت استغفار، اللہ سے توبہ، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، یہ تمام اسباب ایسے ہیں جس سے انسان کے دل میں سکون آتا ہے، جس سے اسلام مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور جس سے ایک مسلمان اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کے بعد مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر جب فتنے رونما ہوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ بات چیز ہمارے سامنے جس کو رسول نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب فتنے رونما ہوں تو ہماری بنیادی ذمہ داری بنتی ہے، خصوصاً نوجوان نسل کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ افواہوں پر کام کرتے ہوئے بے تکی باتیں نہ کریں، اپنی زبان کو روک لیں، اور ان کی قوم میں جو بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے طریقہ دیا ہے، جو تجربات سے دوچار ہونے کے بعد اپنی پختہ عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان بڑے لوگوں سے رجوع کیا جائے، ان بڑے لوگوں کے مسائل کو دریافت کیا جائے، ان بڑے لوگوں سے سایہ حاصل کیا جائے، کیونکہ جب تک ان سے سایہ حاصل نہ کیا جائے گا اور جب تک ان سے رجوع نہیں کیا جائے گا یا تو کو انسان مزید فتنہ پیدا کرے گا اور مزید فساد واقع ہوگا روئے زمین میں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مدینے کی سوسائٹی میں جب دشمنوں کے مدینے پر حملے کی افواہ کو منافقوں نے عام کرنا چاہا اور اس دن لوگوں کے ذہن اور دماغ پر ایسا خوف اور حراس کا ماحول قائم ہوا کہ ان لوگوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہاں سے شاید اسلام ختم ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایسا نازک ماحول تھا، ایسی افواہ تھی جس افواہ کو سننے کے بعد تمام لوگ ایسے خوف و حراس کے عالم میں آ گئے تھے کہ انہیں محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسے نازک موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل کرتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دیا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ بِالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس آیت کریمہ کا مطلب ہوا جب خوف و حراس کا ماحول، افواہیں عام ہونے لگی، ایسے میں مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی تھی رسول سے رجوع کرتے اور رسول سے رجوع کرنے کے بعد ان لوگوں سے رجوع کرتے جنہیں مہارت حاصل ہے، تجربات جن کو حاصل ہیں،
تجربات کی روشنی فیصلے لینے پر جو قدرت رکھتے ہیں، اگر ایسے لوگوں سے رجوع کرتے، منافقوں کے افواہوں کا کام نہ رکھتے تو یقیناً ان کو نجات ملتی، اور اگر اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہوتا تو چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سارے لوگ ختم کر دیے جاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ بڑوں سے ان کی سرپرستی قبول کرنا، ان کی ماتحتی میں کام کرنا اور ان کے مشوروں پر عمل کرنا ہماری زندگی میں ایک لازمی امر ہے، لیکن خصوصاً جب حالات کشیدہ ہو جائیں، جب فتنے عام ہونے لگیں تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے بڑوں سے رجوع کرنے کی سخت ضرورت ہوا کرتی ہے، کیونکہ بڑوں سے رجوع کرنا فتنے سے سلامتی کا سامان ہے۔ جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے تابعیوں کا مسلمانوں سے فتنہ چل رہا تھا، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، ایسے موقع پر افواہیں بڑی عام ہوتی تھی۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب افواہیں عام ہوتی تھی، خوف و حراس کا منظر ہمارے سامنے ہوتا تھا، ہم فوراً ابن تیمیہ کی جانب رجوع کرتے تھے۔ تو ابن تیمیہ عمر رسیدہ تھے، زبردست علم کے مالک تھے، تجربات نے ان کو پختہ کر دیا تھا۔ جب ہم ان کے پاس آتے، ان کے پاس آنے کے بعد ہمیں ایک طرح کا سکون حاصل ہوتا تھا۔ لہذا چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں سے، اہل علم سے رجوع کرنے کی کوشش کریں، ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ جن ایام میں خدا کا فیصلہ کرنا ہمارے لیے ممکن رہ جائے۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو، جب فتنے رونما ہو ایسے موقع پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ انسان کی زندگی میں جو بھی مشکل یا مصیبت آتی ہے، ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے، ہمارے کمائی کو پھل ہوا کرتی ہے، ہمارے نادانی اور شناخت کے نتیجے میں بعض دفعہ انسان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا ایسے میں اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم لوگ صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، کیونکہ اس سلسلے میں علی بن ابی طالب کی جو بات مشہور ہے، صنائع المعروف تقی مصارع السوء وصدقۃ السر تطفئ غضب الرب، جس کا مطلب یہ ہوا نیکیوں کا کثرت سے انجام دینا یہ برے خاتمے سے نجات اور سلامتی کا ذریعہ ہے، اور چپکے چپکے خفیہ طور پر چھپا چھپا کر صدقہ کرنا فتنے سے نجات کا سامان ہے۔ لہذا جب فتنے سر اٹھانے لگیں تو ایسے موقع پر مخفی طور پر چپکے چپکے صدقات کا اہتمام کرو، صدقہ عام کرو، تاکہ انجام بہتر ہو، خاتمہ بالخیر ہو، فتنے سے سلامتی اور نجات انسان کو میسر آئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم وسیلہ جس کی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی کی، وہ وسیلہ یہ ہے جب فتنے رونما ہو جائے مسلمانوں کی سوسائٹی میں، فتنوں کے رونما ہونے کے بعد انسان اپنے آپ کو اتنا مایوس اور اتنا خوفزدہ نہ بنا لے کہ بس وہ محسوس کر لے کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی اور کوئی زمین ٹوٹ گئی اور فلاں ہوا نہیں، بلکہ حالات جتنے بھی سنگین ہو جائیں، مسائل جتنے پرپیش ہو جائیں، مشکلات جتنی بڑھ جائیں، اللہ رب العالمین پر ہمارا اعتماد، اس کی تقدیر پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی بشارت پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ کس بات کی بشارت دی ہے؟ آزمائش آئے گی، امتحان سے گزرنا پڑے گا، مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن جن لوگوں نے صبر سے کام لیا، اللہ سے رجوع کرتے رہے، خیر اور حق پر گامزن ہو گئے، ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین حفاظت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العالمین کسی بھی شہر یا دیہات کا کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑے گا جس میں اس چیز کا چرچا نہ ہو جائے، کسی عزت والے کی عزت کی بنیاد پر یا کسی ذلیل انسان، کسی مردود انسان کی ذلت کی بنیاد پر بہر صورت اسلام کا غلبہ اور اسلام کا چرچا ہو کر رہے گا، اسلام پہنچ جائے گا۔ معلوم ہوا اسلام اللہ رب العالمین نے اس لیے دنیا میں بھیجا تھا تاکہ اسلام غالب ہو، اس کی تعلیمات عام ہو جائیں۔ اگر اسلام مخالف تمام طاقتیں اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر لیں، اس کے کرتے ہو جائیں، تو یاد رکھو ہمیں اللہ رب العالمین کی بندگی کو صحیح طور سے انجام دینے کی ضرورت ہے۔ فتنہ اور فساد سے بچاتے ہوئے، قتل و خونریزی سے دور کرتے ہوئے، لڑائی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی سچی لو لگانے کی ضرورت ایسے موقع پر ہوگی۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں بیجا حرکتیں اور بیجا ہماری زبان سے نکلنے والے جملے اور تبصرے، جس کو آپ کی زبان میں کمنٹ کہتے ہیں، بتا اوقات ہم لوگ وسائل اعلام کو استعمال کرنے میں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، جذبات کے رو میں کٹ جاتے ہیں، ہم اپنے اختیار کو منفرد پاتے ہیں اور جھوٹی افواہیں، غلط خبریں، جو خبریں یقینی طور پہ یعنی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، ان سے متاثر ہونے کے بعد یا مستعل ہونے کے بعد ایسے کمنٹ ہم لکھ دیا کرتے ہیں، ایسے فیصلے ہم لے لیا کرتے ہیں جو فیصلے ہمارے لیے تباہ کن ہوں۔ لہذا میرے بھائیوں،
میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کا منصب کیا ہے، آپ کس چیز کے لیے آپ اپنے گھر والوں سے آپ کے گھر والوں کس چیز کے آپ کو مکلف کیا، ان چیزوں پر آپ توجہ دو جو چیزیں آپ کے لیے مفید ہوں، اور ایسی چیزوں کے پیچھے مت پڑو، ایسے مباحثے مت کرو، ایسی بحث مت کرو جو بحث آپ کے لیے مفید ہونے کے بجائے نقصان ہو جائے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تقریر پر ایمان رکھتے ہوئے اسلامی بشارت کو قبول کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کر دیا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کفار تو اس بات کی تمنا لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو روشن کر کے رہے گا۔ یہ بات اگر کفار کو ناگوار گزرے، میرے بھائیو حالات جیسی بھی ہو جائیں، لیکن اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے امت مسلمہ کو صفحہ ہستی سے مکمل مٹا دیا جائے، یہ بات ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے دعا کیا تھا کہ اے اللہ میرے امت پر ایسا دشمن مسلط مت کر دینا جو دشمن امت کو مکمل طور پہ صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اللہ نے نبی کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ یاد رکھو آزمائشیں آئیں گی، امتحانات سے گزرنا پڑے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن ان نقصانات سے پیشتر ہمیں اپنے اصلاح عمل کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اپنی زندگی پر نظر رکھنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم سلامتی کا پیغام عام کرتے ہیں، ہم فتنہ و فساد کے خبر اور داعی نہیں۔ ہماری اسلامی شریعت کے مطابق کسی ایک انسانیت کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مطابق ہے۔ ہماری اسلامی شریعت کے مطابق جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس بات پر متنبہ کر دیا، اس بات پر تنبیہ کر کے ڈانٹ کیا اپنے زبان میں کہ اس رسول نے ایک چونٹی کے کاٹ لینے کی بنیاد پر پوری چونٹیوں کی قوم کو نظر آتش کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اوحى الله الى نبی، اللہ نے نبی کی جانب وحی کر دیا احرقت امت من الامم كانت تسبح الله ان کرست کا نملہ، ایک چونٹی کے کاٹنے کی بنیاد پر پوری امت کو تم نے نظر آتش کر دیا جو امت اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی تھی۔ ذرا غور کیجیے، ہمیں ایسے تمام مواقع پر بہصورت اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنے کی ضرورت ہے، حوصلہ مند بننے کی ضرورت ہے، اور خوف خراب کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت میرا شاید زیادہ ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم فاستغفروه انه